دلیل ہم قرآن مجید سے قائم کر رہے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ بات بیان کر کے اب حکم دیا جا رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے برگزیدہ بندے موسیٰ، اپنی قوم کو اللہ کے خاص دنوں کی یاد دلائیں، اللہ کے خاص دنوں کی تذکیر، اسے یاد رکھنے اور اس کی یاد منانے کا حکم دیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 58 ہے۔ اب تو اس پہلی آیت کریمہ میں اشارہ نزول قرآن کی طرف، اب فرمایا جا رہا ہے قل، فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، اب تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے نصیحت بن کر، یہ جو تمہاری روحانی امراض کی شفا آ گئی ہے، یہ جو آسمانی ہدایت آ گئی ہے، ہدایت ربانی، اور یہ اہل ایمان کے لیے رحمت تمہارے پاس اتر آئی ہے، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے، اس کا سبب کون ہوا ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ سو یہ جو تمہیں اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث تم پر نعمت ہوئی، فَلْيَفْرَحُوا، پس مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں۔ تو پہلا ریفرنس دے رہا ہوں میں، یوم عاشورہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، منایا جاتا تھا، اور صحیح بخاری کتاب المناقب ہے، مناقب الانصار میں باب ہے 52، حدیث پاک میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے پہنچے تو آپ نے دیکھا طبقہ یہود کو کہ وہ عاشورہ کے دن کی تعظیم کرتے تھے۔ اب ایک ایک لفظ حدیث کا قابل توجہ ہے، صحیح بخاری کا، یعظمون عاشورہ ویصومونہ، ایک تو یوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے یہود، اور اس دن اپنی ٹریڈیشن کے مطابق روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ عمومی طور پر اپنے صحابہ کرام کو یہود و نصارہ کے شعائر اور ان کے طور طریقوں سے تشبہ سے روکتے تھے، مگر اس حکم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم بھی اس دن کو روزہ رکھا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو روزے کی شکل میں، اور ہم زیادہ حقدار ہیں یوم عاشورہ کو منانے کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن، فرمایا یہ یوم عید ہے، اسے عید کا دن منایا کرو، اور فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، اور اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے افضل دن ہونے اور آپ پر کثرت سے درود و سلام اس دن پڑھنے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے۔ تو آقا نے فرمایا چونکہ اللہ کے پہلے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، سو اسے یوم عید منایا کرو، اور اس دن یوم عید کی وجہ سے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرو۔ بھئی ہر نبی کی ولادت کا ذکر تو قرآن میں آیا، تو کیا حضور علیہ السلام کی ولادت کا بھی کوئی اشارہ ہے قرآن میں؟ کی ولادت کا فقط ذکر کیا، مگر اللہ پاک نے حضور کی ولادت کی قسم کھائی، صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں تو مکہ کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب کا گھر اس شہر میں۔ تو
شہر ولادت کی قسم کھائی، نسبت سکونت کی قسم کھائی، اور فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی، وما ولد، اور قسم ہے اس ہنسی کی جس کی ولادت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو چونکہ رب کائنات نے ولادت مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، اس لیے حضور کی ولادت کا ذکر نہ صرف اللہ کی سنت ہو گیا بلکہ محبت الہیہ کا تقاضا بن گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب مدینہ میں آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تو آپ نے بکرے منگوائے اور کھانا پکایا، بکرے ذبح کیے، کھانا پکایا اور خوشی کے ساتھ لوگوں کو کھلایا۔ بعض محدثین نے کہا، سوچا کہ یہ جو آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، وہ اہتمام کوئی خاص صدقہ خیرات یا کسی موقع کے لیے نہیں تھا۔ بعض محدثین نے کہا شاید آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا ہو، شاید آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا ہو۔ امام جلال الدین سیوطی سمیت بڑے بڑے ائمہ حدیث نے کہا کہ عقیقہ تو ایک ہی بار ہوتا ہے، حضور کا عقیقہ تو آپ کے دادا عبد المطلب نے 7ویں دن کر دیا تھا۔ تو پھر محدثین نے کہا حضور نے اپنا میلاد منایا تھا۔ یہ جو بکرے کیے اور کھانا پکایا آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں کیا تھا، تاکہ میرے میلاد کی خوشی میں یہ اہتمام کرنا خود میری سنت بن جائے۔ اس کو امام حدیث امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں پوری بحث کے ساتھ بیان کیا کہ دراصل یہ آقا علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا تھا، اور اپنے میلاد کی خوشی میں اہتمام کرنا، کھانے بنانا، جشن کرنا، تقسیم کرنا، خیرات کرنا، یہ سارا عمل جب امت کرے تو حضور نے خود اس لیے کیا کہ یہ میری اپنی سنت بن جائے۔